ویلکم بیک. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر سیاست کے مہرے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں کیا وہ پاکستانی سیاست پہ کوئی خاص اثر کر سکیں گے. اس کے بعد ہم میئر کراچی اور اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ پہ آئیں گے. فیض صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس تمام صورتحال پہ. کاروی بات یہ ہے کہ ہم یہ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں, الزام تو لگا دیتے ہیں ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ, افواج پاکستان جیسے مقدس ادارے پہ کہ نا انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا آج اتنا جو پی ٹی آئی والے جو اتنا شور مچا رہے ہیں, جو اس ادارے پہ کی جو اتنی یعنی کہ اس کی جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر جو اتنی تنقید کر رہے ہیں, وہ لے کر آنے والے بھی تو وہی تھے. اس ٹائم تو یہ برے نہیں تھے. انہوں نے تو ایک موقع دیا, آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ سب سے پہلے جو سول بیوروکریسی آپ اس کو کنٹرول کرتے, جو عوام کا جن سے تعلق ہے آپ ان کو ریلیف دیتے. اس ٹائم تک تو سب اچھا تھا. جب اب مجھے آپ بتائیں نا کہ یہ جو پیپلز بس جلی ہے, یہ جی ایچ کیو پہ جو حملے ہوئے ہیں, یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے ہوئے ہیں, ان کی 40 چیزیں وہ کس نے کی ہیں. اور یہ تو پورا ایک تسلسل تھا پچھلے 4 مہینے سے جو جن کی ٹریننگ دی جا رہی تھی پورے کے پی کے میں, پنجاب میں کارکنوں سے, جس طریقے سے وہ یہ پری پلان یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اب جب وہ پوزیشن اپنے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ لوگ نہیں نکلے اس طریقے سے جس کی امید کر رہی تھی, تو پھر تو یہ ہونا تھا. اور یہ تو سب کو پتا تھا یہ ہونا ہے. ہم تو اپنی افواج پاکستان کی یعنی کہ دور اندیشی پہ بالکل اس کی تعریف کریں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا, عوام کو موقع دیا. انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے وہ کر کے دکھایا جو دشمن ملک نہیں کر سکا آج تک. تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے جو بویا اور وہی کاٹا ہے, جس طریقے سے ایک تسلسل تھا. یعنی کہ آپ دیکھیں 1 سال سے پورے جب سے عمران خان کو ایک آئینی طریقے سے نکالا ہے, بھائی جو بھی تھا آپ کو موقع تھا نا, آپ کے پاس 4 مہینے. جیسے ابھی محسن کاظمی صاحب نے بھی بات کی کہ آپ بھائی بلدیاتی نظام کو آپ فعال کرتے, نچلی سطح تک لوگوں کے رائٹس دیتے, لوگوں کے حقوق دیتے, تو یہ کام کرنے والے تھے نا. آپ تو اسی چکر میں لگے رہے کہ نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے. بھائی اگر وہ چور ہیں تو ان کو عوام نہیں منتخب کر کے پارلیمنٹ پہ بھیجا ہے نا, آپ ان کو ملاتے, آپ اتفاق رائے پیدا کرتے, اور لوگوں کے مسائل کے لوگ جس پریشانی میں, اب کہنے کا مقصد آپ کو اگر حکومت دے دی 4 سال, آپ نے کیا کیا بھائی؟ آپ نے بزدار کو پنجاب کا سی ایم لگا دیا اور انہوں نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے کے پی کے میں کیا کیا؟ آپ اصلاحات لے کر آتے 18ویں ترمیم کے تحت. صوبوں میں تو اختیارات تھے, آپ صوبوں میں ڈلیور کرتے. پنجاب تھا آپ کے پاس, کے پی کے تھا آپ کے پاس, گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے, تو بھائی آپ وہاں پہ ڈلیور اور لوگ اسی معیار کے حساب سے پھر جو ہے ووٹ ڈالتے کہ کس کو دینا. یہ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ لیڈروں نے ہمیشہ نعروں کے پیچھے لگائے رکھا, کبھی تبدیلی کے نام پہ, کبھی سونامی کے نام پہ. کارکردگی ان کی زیرو ہے. لوگ تنگ ہے, در حقیقت لوگ تنگ ہے بھائی. اگر عمران خان کے بارے میں تو یہ تو آئینہ دکھایا عوام نے. اگر عوام عمران خان اتنے پاپولر لیڈر ہوتے تو بھائی قوم نکلتی اور ان کو یہ گھٹیا حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ جی ایچ کیو پہ آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ان کے ساتھ قوم ہوتی. بھائی نشئی ہوتے ہیں ہر یعنی اگر 2 کروڑ 3 کروڑ کی آبادی میں اگر 10,000 لوگ 15,000 لوگ نکل آئے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. بالکل صحیح. اور یہ ایک ایسا المیہ رہا ہے جس کی وجہ سے اب 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اور یوم تکریم شہداء پاکستان جو آج منایا جا رہا ہے, اس میں ان تمام شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں دی, اور غازیوں کے لیے بھی خاص طور پہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا خون اور پسینہ بہایا. اور دیکھیں نا کہ انہوں نے کوشش کی نا, اس سے پہلے بھی جب یہ نکالے گئے اقتدار سے تو انہوں نے کوشش کی لانگ مارچ کی صورت میں. لوگ نہیں نکلے نا. اگر لوگ نکلے ہوتے پھر ڈرامہ کیا, اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. پہلے تو ان کی ٹانگ میں لگی ہوئی تھی, اب جب سے وہ ان کو رینجر نے اٹھایا اور جب سے یہ حقیقت سامنے آئی. سر اب ہم اگلے نشاندہی کرتے ہیں نا, اگلے موضوع کی نشاندہی کرتے ہیں. جو آپ نے نشاندہیاں کر دی ہیں کہ 2 دفعہ کرسی سے اٹھا دیا, 1 دفعہ وزیر اعظم کی اور دوسری دفعہ جو ہے ویل چیئر سے, لیکن بہرحال چلیں وہ نشاندہیاں تو ہم نے کر دی. لیکن اب ہم نشاندہی جو کرنے جا رہے ہیں وہ میئر کراچی کے حوالے سے, خاص طور پہ میئر کراچی کے حوالے سے جماعت اسلامی اور جو تحریک انصاف ہے وہ مل کر میئر بنانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بنا پا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں, کیا ابھی بھی کوئی ابہام ہے؟ عبدالقیوم عامر صاحب جو ہیں اس کو زیادہ گہری نظر سے دیکھ بھی رہے ہوں گے. سر کیا جماعت اسلامی اپنا میئر لانے میں یا حافظ نعیم الرحمان صاحب بن سکتے ہیں؟ دیکھیں وقار بھائی, جس طریقے سے نمبر گیم ہے, نمبر گیم کے حساب سے تو واضح طور پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی اکثریت غالب آ جاتی ہے نا. اس کے بعد
मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत के कवायद को देखते हुए, जमहूरियत की एथिक्स को देखते हुए पीपल्स पार्टी को तो यही चाहिए था कि वो बैक हो जाती और उनको वेलकम कर देती कि ठीक है भाई, आपकी अक्सरियत हो गई है, वोट्स में भी आपकी अक्सरियत हो गई, नंबर्स में भी आपकी अक्सरियत हो गई, तो आप बनाए मेयर, उनका हक भी बनता है। सर पीपल्स पार्टी तो कह रही है हाफिज नईमुर रहमान साहब के हाथ में मेयर की लकीर नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो वही एक वडेरा माइंड सेट है ना। जिस तरीके से ओताक में बैठ के पूरे गाँव की तजलील की जाती है और जिस तरीके से हारियों को, किसानों को, मज़ारों को अपना गुलाम बना के रखा जाता है, तो ये उसी तसल्लुत को शहरों के अंदर भी कायम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शहरों के अंदर बेदारी मौजूद है। MQM से जो लोग जो है मायूस हुए हैं, MQM ने गरीबों की, मजलूमों की दाद रसी के मायूस हुए या वो इलेक्शन में नहीं खड़े हुए? देखिए इलेक्शन में खड़े होते तो यकीनन कुछ और रिजल्ट होता। इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हुए? इलेक्शन में उनको पता था ना कि इलेक्शन में हम खड़े हो भी जाएं तो, क्योंकि माइनस अल्ताफ हुसैन MQM कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से माइनस इमरान खान। एक तो मसला ये जो आप समाजी रहनुमा बना के और ये जो जमात के कारकुन आप बुला लेते हैं ना, अच्छा नहीं, मैं फैज भाई आपसे जरूर जमाती है। अच्छा मैं देखें इसीलिए जमात के कारकुनों को आप ये समाजी रहनुमा बना के हाफिज नईम साहब ये 213 वोट लेके अपनी यूसी से जीते हैं, ये आज MQM के बाइकाट की वजह से वही एक सवाल मैंने आपसे किया है। मैं समाजी रहनुमा बन के ये जो समाजी रहनुमा का लबादा और बुर्खा पहन के टोपी वाला एक एक करके सर मैं देखिए इस तरह से आ जाते हैं। नहीं गलत बात है ना, नहीं गलत बात है ना, उनका लहजा बता रहा है, उनको आज PTI अच्छी लग रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उनकी बात तो नहीं बता भाई, PTI उनको अच्छी लग रही है, उन्होंने उनकी हमायत कर दी और ये मेयर कभी बन नहीं पाएंगे, उनकी बात तो सुन लो, उसके बाद मैं आपसे उसका जवाब जरूर लूंगा। मुझे तो समझ है ना। जी 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 अब्दुल करीम आमिर साहब, सच इतना कड़वा क्यों होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता? सर बात कुछ और आ रही है सर, करने में, कराची के हकूक की तबाही करने में सब होता है। कितने वोट ले लिए? ठीक है फयाज भाई, मैं आपसे जरूर पूछूंगा। इश्यूज पे बाइकाट किया है भाई। अच्छा आपकी एक मिनट थोड़ी थी हमें इलेक्शन लड़ने की। अच्छा अब्दुल करीम आमिर साहब के पॉइंट ले ले पहले। ठीक है फयाज भाई, आपने मुकाबला नहीं किया, किसने कितना वोट लिया मैं आपसे जरूर पूछूंगा, जरा बात करने दो उन्हें। जी कराची की फ्रॉड मर्दमशुमारी को MQM ने अप्रूव किया। अच्छा अपनी वजारतों के गवर्नरशिप की सौदेबाजी करके कराची का बेड़ा गर्क MQM ने किया। अच्छा। कराची में चाइना कटिंग, लाशों की सियासत, कत्लो गारतगरी, भत्ताखोरी, पर्ची सिस्टम, पूरा का पूरा तो MQM ने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उन्हें वोट पड़ते रहे सर, वजह तो कोई ना कोई तो होगी ना, कुछ तो उन्होंने डिलीवर किया। वजह अल्ताफ हुसैन थी ना। आज MQM इलेक्शन लड़के देख ले, अल्ताफ हुसैन नहीं है तो सर उसके बाद हमने देखा 246 के इलेक्शन भी हमने देखे, दूसरे मुकामात पे इलेक्शन देखे हमने, जहाँ पे अबू बकर साहब जो है वो जीते हैं। और सर लांडी का इलेक्शन भी आपने देखा होगा, 13 जमातों ने मिलकर लड़ा और PTI वहां से जीत गई। हाँ वो वजूहत थी ना सर कि MQM ने तो कोई कैंपेन ही नहीं चलाई ना। अब खैर मैं MQM के तर्जुमान जो बने हुए फयाज साहब जरूर उनसे पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर मेयर ला सकती है, या पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी? जियाला कह रहे हैं मेयर बनेगा। देखिए पीपल्स पार्टी को इन ओछे हथकंडों से गुरेज करना चाहिए, और फिर अगर करते हैं तो जमहूरियत के मुंह पे कालक मलने वाली ये एक चीज होगी, जो अगर 70s में भी जो है पीपल्स पार्टी ने बांग्लादेश जो कि मशरकी पाकिस्तान था उस वक्त, उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था और तानिया रूनुमा हो गया। अच्छा उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो मतलब इंतहाई दिल खराश चीजें हैं। किस तरह से हो सकता है कि जियाला जो है वो मेयर बन जाए? क्या कोई ना कोई तो लॉजिक होगी ना उनकी भी? देखिए इंसानों की मंडी लगाई जाएगी, मुंतखब नुमाइंदों की मंडी लगाई जाएगी, लोगों को डराया धमकाया जाएगा। अभी तो होगा या किस तरह से इलेक्शन आपके ख्याल में होंगे? देखिए जो रूल है वो तो शो ऑफ हैंड का है ना, तो अभी ये खुफिया राय शुमारी की भी बात की जा रही है कि खुफिया राय शुमारी होगी, बैलेट खुफिया बैलेट पे होगा, लेकिन जो असूल है वो तो शो ऑफ हैंड सही है। सही है। अच्छा जरा मैं फयाज साहब से जरूर जानना चाहूंगा, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, जवाब जरूर लूंगा। फयाज भाई क्या आप लोग धांधलियां करते थे, जीतते थे, अब तो नहीं जीत पाएंगे आप? अबे भाई ये असल में मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इनको ये सर वो वोट का आपने कहा था ना, वोट कितने पड़े, कितने वोट पड़े? अच्छा नहीं इनको आप वोट का नईम साहब अपनी यूसी से 200 वोट लेके 213 वोट लेके वो यूसी
چیئرمین بنے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو ووٹ کتنے پڑے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈھونسلے بازیاں یہ سماجی رہنما کے روپ میں آپ جماعت کو آگے کی بات کرتے ہیں نا سر. نہیں میں تو کر رہا ہوں نا بات, مجھے تو حقیقت معلوم ہے نا یار, میں تو اسی حساب سے بات کر رہا ہوں نا. اب یہ بتا دیں کہ کیا آپ کے بائیکاٹ کے بعد میئر کس کا بن رہا ہے؟ جو ایم کیو ایم آپ کے بائیکاٹ کے بعد میئر کس کا بنے گا کیا, حلقہ بندیاں صحیح نہیں تھی. اچھا ایم کیو ایم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی, کافی عرصے سے کر رہی تھی کہ بھائی حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہے. جو 90,000 پہ جب مردم شماری ہو رہی تھی اس وقت ایم کیو ایم کہاں سوئی ہوئی تھی؟ جب مردم شماری کا فراڈ مردم شماری ہو رہی ہے. حافظ نعیم صاحب میئر نہیں بن سکتے, وہ خواب کون بنے گا؟ جیالہ میئر بنے گا. نظر تو یہی آ رہا ہے نا سر, کیا وہ کام کر پائے گا؟ کراچی کے لیے کام کرے گا؟ بھائی وہ تو ایک بات کی بات ہے, کام کرواتے نہیں کرواتے, کام انہوں نے اگر کروائے ہوئے ہوتے تو پھر تو بات ہی دوسری ہوتی. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ جس طریقے سے ان کا تکبر ہے حافظ یہ جماعت اسلامی کا, اور جس طریقے سے ان کو جو نشہ تھا وہ نشہ ان کا ہیرون ہونے والا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا لیکن کیا آپ کے خیال میں جو بھی میئر بنے گا اس کے پاس اختیارات کا معاملہ ہوگا یا اختیار ہوگا نہیں ہوگا؟ آنے والا وقت ہی طے کرے گا نا اس کو. میں اس پہ کیا بات. اچھا یہ آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا ہو؟ تو سر کیا آپ کے بائیکاٹ سے کوئی فائدہ بھی ہوا؟ ایم کیو کو فائدہ ہوا, عوام کو ہوا, یا دوسری سیاسی جماعتوں کو ہوا؟ نے تو دیکھو اس کے بعد وہ 10(1)(a) کا لیٹر پیپلز پارٹی نے جاری کیا, بائیکاٹ ہم نے کیا, ہم نے اصولی طور پہ بائیکاٹ کیا کہ بھائی تمام جماعتوں کو ہم نے اس پہ اعتماد میں لیا کہ یہ اس طریقے سے. پھر 53 یوسیز کا اضافہ ہوا. اب وہ اگر ہم الیکشن لڑ لیتے تو وہ 53. اچھا وہ جو ذکر کر رہے ہیں ایک پوائنٹ انہوں نے اور کہا کہ مردم شماری پہ آپ ناکام نظر آ رہے ہیں. ابھی تک 2 کروڑ مردم شماری پہ بھائی 3 مہینوں میں ہماری جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, ہماری جتنی ایکٹیویٹی ہے, کل پرسوں بھی بیچ لگژری ہوٹل میں کانفرنس تھی, تمام جماعتوں کو ہم نے دعوت دی ہوئی تھی. اس کے اوپر ہم نے جو بھی مردم شماری پہ کام کیا, مردم شماری تو 1 کروڑ 40 لاکھ پہ کلوز کر دی تھی. یہ تو ایم کیو ایم نے شور مچایا, تو جو ابھی تک ان کی گنتی چالی ہے اور وہ ابھی تک کم سے کم. سر آپ کے گورنر کہہ چکے ہیں کہ اگر 2 کروڑ سے کم گنا تو میں استعفیٰ دے دوں. 2 کروڑ تک تو پہنچ گئی ہے الحمدللہ. اور یہ ایم کیو ایم کی کاوش ہے, ان کو تو بہت دیر سے خیال آیا ہے. سر 190 کے آس پاس ہی پہنچے ہیں. نہیں تو 2 کے انشاءاللہ 2 بھی ہوگا, 2 سے اوپر بھی جائے گا نمبر. مگر بھائی ایم کیو ایم گراؤنڈ پہ نظر آئی, ایم کیو ایم نے کیمپس لگائے, ایم کیو ایم نے یعنی کہ اب جتنا بھی کتنی کانفرنسز کی, کتنا لوگوں کو اعتماد میں لیا, کتنا موٹیویٹ کیا, سوشل میڈیا پہ کتنی کیمپین چلائی ہے پی ٹی آئی. اور یہ تو اسی چکر میں لگے رہے نا جماعت کہ ایم کیو ایم کا. سر بات یہ تھی نا کہ مردم شماری جو ہے اس کے بارے میں الزام ایم کیو ایم پہ لگایا. الزام تو ہر اس پہ لگتا ہے. ان کو تکلیف یہ ہو گئی کہ اب ایم کیو ایم زیادہ مضبوط ہو گئی ہے, ایم کیو ایم منظم ہو گئی ہے, تو اب الیکشن میں جیتے گی. تو ان کو یہ تکلیف ہو گئی ہے, ان کو اب اپنی سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. الیکشن میں جیت جائیں گے آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم ایک ہونے کی وجہ سے تو دیکھیں نا یہ پریشان ہوئے ہیں, ورنہ ان کو ایم کیو ایم سے جو تکلیف ہے وہ تکلیف انشاءاللہ تعالی الیکشن جب بھی آئے گا وہ ان کی تکلیف. میں ضرور کاظمی صاحب آپ کے پاس آؤں گا ذرا, کیونکہ ان کے جواب میں ضرور لے لوں عبدالقیوم عامر صاحب سے. عبدالقیوم عامر صاحب اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم متحد ہو چکی ہے, تمام دھڑے ایک طرف آ چکے ہیں. اب آپ جو ہے نا جیت نہیں سکیں گے, یعنی آپ سے مراد ہے کہ کیا جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی؟ دیکھیں نا یار وقار زیرو کو جتنی مرتبہ جمع کر دیں, جتنی مرتبہ ملٹی پلائی کر دیں. جماعت کے کارکن ہیں, میری بات سنیں, یہ جماعت کے کارکن ہیں. نہیں سماج سے تو آپ کا بھی تعلق ہے, سماج سے تو ان کا بھی. مجھے بھی سماجی رہنما بنا کے بٹھا دیں آپ یہاں پہ, پھر میرے ایم کیو ایم کا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں تو میں بھی سماجی رہنما بن کے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا رہوں گا. تعلق بھی رکھتے ہیں سماجی رہنما. سماجی رہنما تو ہر بندہ ہے بھائی. اچھا اب ان کو آپ جماعت کا کارکن کر کے بٹھایا کریں, جب بھی پروگرام میں بلایا کریں. یہ جو منافقت ہے نا جماعت اسلامی کی, ان کا تجزیہ کار لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تجزیہ کار تو تجزیہ کار فیاض صاحب کو بھی لکھ دیتے ہیں. فیاض صاحب کو سچ آپ اندازہ کریں, آپ اندازہ کریں کہ تجزیہ کار بھی کارکن ہوگا جماعت کا تو بھائی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کے پروگرام کا. اچھا نہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ایم کیو ایم کے کارکن بھی اور سماجی رہنما بھی ہیں. ایم کیو ایم کا دیکھیں, ایم کیو ایم نے ہمیشہ ایشوز پہ بات کی ہے, ہمیشہ مسائل پہ بات کی ہے. ایم کیو ایم کے اندر کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ کوئی یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, مشاورت سے, کارکنوں کی مشاورت سے فیصلہ. سر آپ کے آگے بھی تجزیہ کار لکھ دیتے ہیں. نہیں تجزیہ کار تو آپ نہیں, غلط بات ہے نا, میں جانتا ہوں ان کو نا پرسنل, میں جانتا ہوں, میں ان کے ساتھ ایک پروگرام میں بھی یہ جماعت کے کارکن ہیں بھائی. ٹھیک ہے عبدالقیوم صاحب, درد ہو رہا ہے, یہ تجزیہ دینا, یہ سماجی رہنما. چلے تجزیہ لے لیتے ہیں نا, اچھی چیزیں لے لیتے, تجزیہ لے لیتے ہیں. ہم نے کراچی بنایا تھا,
ٹھیک ہے وقار بھائی سر جماعت اسلامی نے بھی کیا تھا جب بھی ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے چلیں تو پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بالکل سر میں معلوم کر لیتا ہوں عبد الکریم عامر صاحب ایک دفعہ بائیکاٹ ہوا تھا امین اللہ خان صاحب آئے تھے اور اب جو ہے کیا جماعت اسلامی کا دوبارہ میئر بن سکے گا تو وہ کیا کام کرے گا بتائیے گا سر پوچھ لیتے نا سر کیا وہ بھی کہیں گے کہ اختیار ہے ان کو چپ کروا لینا ذرا سچ سننے کا حوصلہ بھی رکھا کہیے سر کہیے کراچی کو جو بنایا ہے کراچی کو لاشوں کا جو ڈھیر بنایا ہے وہ ایم کیو ایم نے بنایا عامر صاحب آپ کہیے گا سر کیا نہیں سر میں آپ کہیے گا کہ کیا میئر کے پاس اختیار ہوگا نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو وہ کس طرح کام کرے گا عبد القیوم عامر صاحب کہیے گا سر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس اختیار کا رونا ہم نہیں روئیں گے اچھا اپنے اختیارات کو چھین کے لیں گے اور اختیار سے زیادہ کام کریں گے اچھا آپ میرے نام کے ساتھ لکھ دیں جماعت اسلامی اچھا صحیح ہے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ جو ہے ان کو جو پر امید ہے بھی کہ کام ہو جائے گا سر لگتا نہیں ہے کہ کام ہو سکے گا وقار بھائی میرے نام کے ساتھ کیا آپ راہ چلتے کسی بھی بندے سے پوچھے وہ اس کی بھی خواہش یہی ہوگی اچھا ویب سائٹ کا سروے آیا 79% لوگ حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی کے میئر کو پسند کرتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے اگر کوئی اچھا اقدام ہو سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی کا میئر ہو سکتا ہے اچھا تو یہ اب ان کو مطلب سچ کو دیکھ کے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے 0 جمع 0 جمع 0 ضرب 0 از اکول ٹو 0 یہ جتنی دھڑے مل جائے وہ کچھ بھی ہو جائے ایم کیو ایم اپنی ساکھ کھو چکی ہے ایم کیو ایم نے جتنا راج کرنا تھا جتنا خون بہانا تھا جتنی بدماشی کرنی تھی سر ویسے مقابلہ ہوگا نا اگر کراچی میں مقابلہ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت اسلامی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں ہوگا پی ٹی آئی تو نظر نہیں آ رہی اتنی لیکن اب جو مقابلہ ہوا کرے گا وہ ایم کیو ایم جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں ہوگا دیکھیں جب کام کرنے کی طرف جا رہی ہے سر جب پیپلز پارٹی کر ہی نہیں سکتی نا کیونکہ پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر کرپشن کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ اوپر کی قیادت اگر کرنا بھی چاہے نا تو نیچے کرنے والی کیپیبل ٹیم ہی نہیں ہے نیچے جتنا فنڈز نیچے جاتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں ذرا کاظمی صاحب سے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا سر کاظمی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس لڑائی کے اندر عوام کا کوئی بھلا ہوگا یا ایسی عوام دیکھتی رہ جائے گی بات یہ کہ اب تو الیکشن ہو گیا جی اب تو حساب کتاب کی بات ہے بالکل بالکل حساب کتاب ایمانداری سے کریں جس کا بھی میئر بنتا ہے بنا دے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جی مرتضیٰ صاحب بن جی اب اگر میری ذاتی رائے لیں بحیثیت ایک شہری کے کراچی کے شہری کے تو میں کہوں گا پیپلز پارٹی کا میئر آنا چاہیے اس لیے اس کی صوبائی حکومت ہے ٹھیک ہے جس کی صوبائی حکومت ہوگی اس میں کام زیادہ ہو سکتا ہے رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں بجٹ آرام سے پاس ہوں گے فنڈنگ آرام سے ملے گی ایک بات یہ اب رائے اگر یہ نہیں ہے تو اگر حافظ نعیم صاحب بھی بن جائیں کوئی قیامت نہیں آئے گی لیکن اصل ترپ کا پتہ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے جدھر وہ جائے گی وہی میئر ابھی تو وہی ہے سر لیکن سر کیا آئندہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں ابھی جو میں کیا مجھے جو لگتا ہے کہ آئندہ انتخابات جب بھی ہوں گے پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور ایم کیو کے درمیان ہی ہوگا پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے آپ کو میں کراچی کے حوالے سے پی ٹی آئی کراچی کے حوالے سے نہیں ابھی آپ اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں یا کہہ کے بھی گیا تھا کافی عرصے پہلے ایک وقت آئے گا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے بھی الیکشن لڑیں گے ٹھیک ہے سر فیاض صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے میئر بنے گا کوئی کام کرائے گا دیکھیں وقار بھائی ہم تو اس چیز کے حامی ہیں کہ شہر کا کام ہونا چاہیے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے اس ضد بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میئر کون بنے گا میئر کوئی بھی بنے شہر کا بنے اس یہاں کے شہر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے والا بنے ان کے اندر اتفاق رائے پیدا ہو اس ضد میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میئر اس کا ہونا چاہیے اس ضد پہ ہونا چاہیے کہ مسئلے کو حل کیسے کریں گے سب کو مل کے کرنا سر آپ کے بائیکاٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے کوئی کام کروائے گا آپ کو لگتا ہے یا آپ جو ہے کوئی باہر رہتے ہوئے نہیں ہم تو بات کر رہے ہیں نہیں ہم تو بات دیکھیں کر رہے ہیں وقار بھائی ہم نے ہر ایشوز پہ بات کی ہے مردم شماری سے لے کے یہ بلدیاتی اختیارات تک یہ ایم کیو ایم ہی بات کرتی رہی ہے اس سے پہلے سید مصطفیٰ کمال پی ایس پی میں تھے وہ بات کرتے رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ایم کیو ایم نے کی ہیں کیونکہ ایم کیو ایم نے ہی لاسٹ ٹائم شہر بنایا تھا ایم کیو ایم کے بعد نہ کوئی آیا شہر آج 15 سال 14 سال ہو گئے نا پیپلز پارٹی کے پاس بھی اختیارات تھے جماعت بھی یعنی کہ بات کرتی رہی ہے مگر عملی طور پہ ایم کیو ایم ہی نظر آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم نے ہی کام کیا بس عبد القیوم عامر صاحب لاسٹ فائنل کامنٹ کیجیے گا اس کا بننا چاہیے جس کے پاس مینڈیٹ ہے جی اور مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا مشترکہ مینڈیٹ واضح ہے
تو ٹھیک ہے۔ جس کی ابھی جو فیاض صاحب نے بات کی تھی کہ ترب کا پتہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی جس کے ساتھ الائنس کر لے گی اس کا میئر بن جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے کاظمی نہیں صاحب بولا، کہہ رہے تھے اس کا بالکل پتہ صحیح، ٹھیک ہے میں نے جناب، نہیں بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے اس وقت جو ہے اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا، اور یقیناً جو بھی کراچی کا میئر بنے وہ ضرور کام کرے، اور خدا را کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، شہر کراچی کے لوگ ترس رہے ہیں کہ کام کرایا جائے۔ مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔